السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان بفضان مرشد عبد حیدر۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں یہ حدیث موجود ہے اہل سنت کی کتب میں سے؟ میں صرف یہ پوچھ ہی رہا ہوں آپ سے، بلکہ میں نے تو پڑھی بھی ہوئی ہیں۔ کیا آپ کو بھی پتہ ہے یہ موجود ہیں یا نہیں؟ کیا ظالموں پر واقعی اللہ کی لعنت ہوتی ہے؟ جی، کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے؟ کیا جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے؟ کیا واقعی یہ بالکل حدیث ٹھیک ہے؟ جی، اور کیا یہ بھی حدیث ٹھیک ہے کہ اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سواری آ رہی ہیں؟ اور اہل محشر میں کون ہوں گے؟ کیا یہ ہستیاں اہل محشر میں موجود نہیں ہوں گی؟ اہل محشر کہا جا رہا ہے، کوئی خاص کسی گروہ کو نہیں کہا جا رہا۔ اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سواری آ رہی ہیں۔ مطلب کوئی بڑا پروٹوکول ہے نا، کہ کوئی عام انسان کے لیے تو نہیں نا اتنا ہو سکتا کہ سب کو کہا جائے کہ نظروں جھکا لو۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ حدیث ٹھیک ہے یہ؟ اگر آپ کو لگے کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے تو پھر بھی اپنے علماء سے پوچھ لینا ایک بار، کیا یہ واقعی حدیث ٹھیک ہے؟ تو پھر انصاف کچھ کرنا آپ نے۔ اگر آپ کو کہے نا بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی کہے بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ بھی کہے کہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر کوئی انصاف کرنا بنتا ہے آپ کے اوپر کوئی۔ کیا یہ بھی سچ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال فرماتے تھے؟ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے بات؟ جی، اس پہ غور کرنا آپ نے۔ اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ اللہ، فرشتے، صحابہ کرام اور تمام صحابیہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام مسلمان، یہ سارے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر اور ان کے اولاد پر، جس میں امام حسن، امام حسین، ٹھیک ہے، یہ بھی شامل ہے، ان تمام پر درود شریف پڑھتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ درود شریف جو پڑھا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، اس میں 12 امام بھی آتے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی آتی ہیں؟ کیا یہ بالکل سچ ہے؟ اگر واقعی سچ ہے تو پھر یہ کوئی عام ہستیاں تو نہ ہوئیں۔ پھر کیا یہ بھی سچ ہے کہ جتنے بھی سید ہیں، سادات ہیں، ان کی عزت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ بھی سچ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے؟ کیا یہ سچ ہے بات کہ واقعی ایسے ہی ہے؟ کیا یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جس نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دکھ دیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دیا؟ کیا یہ حدیث سچی ہے؟ تمام صحابہ کرام اور ان کی بیویاں، جو صحابیاں ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیویاں ہیں، اور جو تمام مسلمان ہیں، یہ سب کے سب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی اور ان کے بچوں کے غلام ہیں، نوکر ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ صحابہ کرام اور ان کی بیویاں اور تمام مسلمان یہ آل رسول کے نوکر ہیں، غلام ہیں؟ کیا یہ واقعی سچ ہے یا میں غلط ہوں؟ ویسے یہ ان کتابوں میں یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے علماء سے پوچھنا اور پھر کوئی انصاف کرنا آپ نے۔ اگر یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل سچی بات ہے، ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی طرح ہوں، بس تحقیق کر رہے ہیں، اگر یہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر یہ ایک بات ہضم نہیں ہوتی کہ غلام اپنی آقا ذاتی سے بحث کیسے کر سکتا ہے، اس سے انکوائری کیسے کر سکتا ہے، کسی مجرم کی طرح پوچھ گچھ کیسے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو غلط کیسے قرار دے سکتا ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ درست نہیں ہیں، آپ مسئلہ بھول رہے ہیں؟ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ جس نے تقریباً نبی پاک کے آخری تقریباً 3-4 سالوں میں اسلام قبول کیا، تو لاکھوں حدیث جو ہے نا اس نے بیان کر ڈالی۔ پوچھا گیا کہ اس کے پاس اتنی حدیث کیسی آئی؟ اس کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا دودھ چوری چپکے سے پی لیا تھا، اور ان کا حافظہ اتنا تیز ہو گیا کہ کبھی مسئلہ نہیں بھولے، کبھی حدیث نہیں بھولے۔
کیسی بات ہے، یہ تو حدیث نہیں بولتے، اور جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کا اپنا خون ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ٹھیک ہے، جس کے احترام میں اہل محشر کو کہا جا رہا ہے نظریں جھکا لو، ٹھیک ہے، جو جن کے احترام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. یہ بیٹی کے احترام میں نہیں تھا. اگر بیٹی کے احترام میں تھا تو آپ اپنی بیٹی کے احترام میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ جی، تو پھر بیٹی کا احترام تو آپ پہ واجب ہو گیا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کوئی شان تھی، ٹھیک ہے. جو ان کا جگر کا ٹکڑا ہے، جو ان کا اپنا خون ہے، وہ حدیث کیسے بھول سکتی ہیں؟ وہ مسئلہ کیسے بھول سکتی ہیں؟ وہ اپنے معاملات میں غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ بات میری ہضم نہیں ہوتی. اگر تو یہ ساری کی ساری باتیں ٹھیک ہیں تو پھر میرا سوال ٹھیک بنتا ہے. یہ پوچھے، علماء سے سوال پوچھے اور انصاف کریں. پھر ان کو جھوٹا قرار دینے والے سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے بس یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. معاملہ تو یہ ہے، جو ان کو کہے کہ آپ غلط ہیں، آپ رونگ ہیں، آپ بھول رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس طرح پھر کلیئر ہو گیا. پھر میں چپ تھا، میں ویڈیو بنا ہی نہیں رہا تھا اس کے اوپر. پتہ نہیں لوگوں کو ہو کے گیا ہے. اور حقیقت بات ہے، نا انصاف جو ہوتا ہے وہی ظالم ہوتا ہے. جو انصاف نہیں کرتا اصل میں وہی تو ظلم کرتا ہے، اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یا کہو لعنت نہیں ہوتی. اچھا، یہ اگر یہ باتیں جھوٹی ہیں، کہہ دو جھوٹی ہیں، یہ اہل سنت کتب میں لکھی ہیں، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ان میں یہ حوالے موجود ہیں. اگر آپ سے کوئی عالم کہے کہ یہ حوالے غلط ہیں تو میں آپ کو تفصیلی پھر ویڈیو بناؤں گا، اس کے اوپر میں آپ کو سارے کے سارے حوالے دوں گا، صحیح بخاری، مسلم، یہ جو سیاستہ کی کتابیں ان میں سے دوں گا. یہ ساری باتیں ٹھیک ہے. اگر یہ غلط ہے تو پھر میں غلط ہوں، پھر تو میری بات ہی نہیں کرنی بنتی. اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، پھر انصاف کریں، آپ ظالم نہ بنیں، کیونکہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. باقی اوئے ہوئے، میں بڑا پریشان تھا کہ آج ویڈیو بناؤں. میں کتنے دنوں سے ویڈیو بنا ہی نہیں رہا تھا. بناؤں بھی تو کیا بناؤں، میں نے پہلے اتنی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے اوپر، لیکن سمجھ نہیں آتی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، انصاف نہیں کرتے. اور ایک بات یاد رکھنا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یورپ کنٹری میں سب گناہ ہوتے ہیں جن کو آپ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ عروج پہ کیوں ہیں، ترقی پہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ نہیں ہیں. وہ غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمارے لوگ تمام عبادات کے باوجود، اس میں شیعہ بھی آ جاتے ہیں، سارے ہی آ جاتے ہیں اس میں. یہ نہیں میں کہوں گا کہ میں کسی فرقے کی سائڈ لوں. اس کے برعکس وہ اللہ کو بھی ایک مانتے ہیں، نبی پاک کی ختم نبوت پہ بھی ایمان ہے، پھر بھی یہ غلامی میں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ انہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کی ہے. یہ ان کے دشمنوں کو حق مانتے ہیں. جی، ان کی وجہ بس یہی ہے. یہ انصاف نہیں کرتے، یہ ظالم ہے، اور ظالموں کو اللہ پاک معاف نہیں کرتا. لہٰذا یہ کوئی توبہ کا ہر وقت در کھلا ہوتا ہے، جب مرضی بندہ توبہ کر سکتا ہے. بس آپ نے اس چیز کی تحقیق کرنی ہے. اگر یہ باتیں ٹھیک ہے نا، تو آپ مانا آپ نہیں زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی، لیکن دو باتیں آپ کے سمجھ میں آ رہی ہیں. اگر یہ بالکل ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی مسئلہ نہیں بھول سکتی. پھر ان کو غلط کہنے والے خود صحیح نہیں ہو سکتے. باقی حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار.